الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر نیک اور باعمل ہو اور اس میں حیا ہو تو وہ پوری قوموں کو سنوار دیتی ہے، جبکہ ایک مرد کا نیک اور باحیا ہونا صرف ایک مرد کا ہی ہوتا ہے، اپنے گھر تک ہوتا ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ نسلوں کو سنوارتی ہے۔ آئیے یہ کہانی اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور خود بھی پڑھیے، اینڈ تک ہمارا ساتھ دیجیے۔ بابا نہیں کرنی مجھے امی کی بھتیجی سے شادی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سماما نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ بھائی، پھر میں سمجھ جاؤں گا۔ حیدر علی سکون سے بولے، مجھے کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے میرا اور ہدیہ کا۔ میں صرف مرحومہ ماں کی خواہش کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میری پوری نسل برباد ہو جائے گی، وہ کیسے تربیت کرے گی میری آئندہ نسل کی؟ سماما نے اپنے لہجے میں فکر مندی سموتے ہوئے کہا، تیری تربیت ہو گئی ہے نا، تو اگلی نسل کی بھی ہو جائے گی۔ وہ نہ کر سکی تو تم خود کر لینا۔ حیدر علی پر اس کے دلائل کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ناممکن، میں اکیلا کیا کر سکوں گا، بلکہ اکیلا بندہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور رہ گئی میری تعلیم اور تربیت، تو وہ اس لیے ہو گئی کہ میرے ماں باپ دونوں تعلیم یافتہ اور مہذب تھے۔ سماما کی طرف سے دلیل حاضر تھی۔ اچھا، تو بھی اس گمان میں ہے؟ ادھر بیٹھ میرے پاس۔ حیدر علی نے حقائق سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ تو جناب قارئین کرام، دروازے کا کواڑ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں زیرو کا بلب روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو اعصاب کو بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ لکڑی کے دو پلنگ جوڑ کر ان کے گرد نکلی پھولوں کی لڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ اپنے دور کے اعتبار سے یہ سراسر تعیش تھا کہ دلہن کے لیے مسہری سجائی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سادہ اور صاف ستھرے حلیے میں صفا چٹ لیے چہرہ لیے حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں پلنگ خالی تھے۔ بڑے سے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک کونے میں جائے نماز پر فاقیہ بیٹھی تھی، جو صرف اپنے عروسی جوڑے یعنی کہ شادی کا جو اس کا لہنگا وغیرہ تھا اور چہرے پر موجود حیا کی لالی سے دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ حیدر نے سلام کیا اور جائے نماز کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ شرم و حیا کا زمانہ تھا قارئین کرام، اور اس طرح سے جگہ جگہ پارلر بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ حیا ہی عورت کا زیور ہوا کرتی تھی۔ تو جناب حیدر کی شادی ہو گئی فاقیہ سے۔ تو حیدر نے اپنی بیگم فاقیہ سے کہا، میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتا، لیکن مجھے اللہ کے حضور جھکتے ہوئے لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ حیدر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فاقیہ نے یہ بات سن کر بہت سکون اور خوشی محسوس کی۔ حیدر نے گفتگو کا آغاز کیا، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، جبکہ آپ تو ماشاءاللہ عالمہ ہو، بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، دیندار ہیں آپ، اور اماں بتا رہی تھیں کہ تمہیں تو قرآن اور حدیث کے ترجمے کے ساتھ ساتھ درس دینا بھی آتا ہے۔ پتہ نہیں تمہارا اور میرا گزارا ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ حیدر زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن نماز اور روزے کا پابند بھی نہیں تھا، مگر دل کا بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ فاقیہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی۔ چلو، مجھے ہمارے اور آپ کے رشتے اور موقع کی مناسبت سے کوئی اللہ تعالیٰ کی پیاری سی بات سناؤ، حیدر نے فرمائش کی۔ فاقیہ کی ساری شرم و حیا جاتی رہی کہ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اس نے آیات مبارکہ ہن لباس لکم والی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بڑے پیارے انداز میں بیان کی۔ حیدر بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ جب بات ختم ہوئی حیدر بولا، آؤ
ہم تم وعدہ کریں کہ اپنی ساری زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن کر گزاریں گے۔ فاقیہ شوہر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ایسی پیاری بات کی اسے بالکل بھی توقع نہ تھی۔ پھر بے ساختہ اس کی زبان سے انشاءاللہ نکلا۔ اس کے بعد ہر آنے والا دن حیدر میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی لا رہا تھا، اور حیدر آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں دین کی طرف رجحان دیکھ رہا تھا۔ 7 سال بعد بارش حیدر 6 سالہ ثمامہ کی انگلی پکڑے مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تمام لوگ حیدر کے بیان کے شوق میں جمع تھے۔ ثمامہ نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی اور پھر ترجمہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد حیدر علی نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، اور مجمع میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر نہ ہو، اور مجمع میں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عالم اپنی بیوی فاقیہ کا شاگرد ہے۔ اتنی کہانی سنانے کے بعد حیدر علی نے ثمامہ کا کان پکڑا اور بولے، کیا سمجھے؟ یہ جو تیرا باپ اور وہ عالمہ اور عاملہ تیری ماں تھی، اس نے مجھے الحمدللہ سے والناس تک قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر سے پڑھایا، ہر موڑ پر میری رہنمائی کی، مجھے ہر اس مجلس میں بھیجا جہاں میں کوئی دین کی بات سیکھ سکتا تھا، اور پھر کمال یہ کہ اس نے ساری عمر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا شاگرد ہوں، اور تو اس عظیم عورت کا بیٹا ہو کے مرد ہو کے کہتا ہے کہ اکیلا بندہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ چل جاہل اولاد کی باپ، جا کے ڈھونڈ لے اپنی پسند کا لائف پارٹنر، میں اس عمر میں تیرے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈنے والا۔ حیدر علی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ ثمامہ صوفے سے اٹھا اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر سر ان کے گھٹنوں میں رکھ دیا۔ ابھی سے کہیں بھی نہیں جانا تھا کہ آخر اس کی تربیت بھی تو اسی عظیم عورت نے کی تھی، جو اس کے باپ کی استانی بھی تھی اور شریک حیات بھی، اور اس نے اس عورت کی بھتیجی سے نکاح کرنا قبول کر لیا اور مسکراتا ہوا اپنے باپ حیدر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تو جناب قارئین اکرام، یقیناً آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہوگی کہ واقعی ایک جو دیندار اور باحیا خاتون ہوتی ہے وہ معاشرہ ترتیب دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری تحریر پسند آئی ہو تو ہماری تحریر کو لائک کر کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔